خوش آمدید. ہم اپنے افطار کچن میں ہیں اور سوچ رہے ہیں کہ آج آپ کیا گھر میں بنا رہے ہوں گے. آپ نے ضرور ہمیں فیس بک پہ شیئر کرنا ہے جو کچھ آپ کے گھر میں بن رہا ہو سکتا ہے کچھ ریسیپیز ہمیں اچھی لگے اور ہم بھی ان کو پھر ٹرائی کریں. لیکن آج شیف مہوش جو ہیں وہ بنا رہی ہیں شیش تاؤ. آج میں بنا رہی ہوں چکن شیش تاک ہے اور اس کے ساتھ بنا رہی ہوں چکن جلفریزی. چکن شیش تاک جو ہے یہ ٹرکش ہے یا یہ لیبنیز ہے؟ یہ لیبنیز ہے اور اس کو ہم سٹکس کے اوپر فل کریں گے. ٹھیک ہے. اور فل کرنے کے بعد ہم اسے توے کے اوپر یا پین میں کوک کر سکتے ہیں. ویری گڈ. اور دوسرا کیا ہے؟ چکن جلفریزی ہے جس کو ہم سرو کر سکتے ہیں رائس کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں اور پراٹھوں کے ساتھ بھی سرو کر سکتے ہیں. بالکل صحیح. سو یہ دونوں چیزیں جو ہیں ہارڈ کور آپ کی اگر آپ نے ایسی افطاری کرنی ہے جس میں آپ کھانا اور افطاری دونوں مکس کر کے کریں. ہاں بالکل. یہ تو افطاری میں یعنی کہ آپ کھجوروں سے کر رہے ہیں تو اس کے فوراً بعد اگر یہ کھا لیتے تو اس کے بعد آپ کو کھانا کھانے کی ضرورت نہیں پڑتی. بالکل صحیح. تو کیا کچھ ڈلے گا اس میں؟ سب سے پہلے چکن شیش تاک کے بارے میں ریسیپی میں بتا دوں. اس کے اندر میں نے لیا ہے بون لیس چکن ہے. یہ 1 انچ کی اس کی بوٹی ہے. میں نے کیوب کٹنگ میں کروا لیا ہے. اس کو میں نے آلریڈی تھوڑا سا دہی اور نمک اور کالی مرچ لگا کر اس کو مکس کر کے رکھا ہے تاکہ اس کی جو میرینیشن ہے اچھی سے ہو جائے. اس کو میرینیشن کے لیے 4 سے 5 گھنٹے دینا بہت ضروری ہے تب ہی اس کا ٹیسٹ اچھا آئے گا. اور اب اس کے ساتھ ساتھ میں ڈال رہی ہوں اس میں لیمن جوس تقریباً 2 سے 3 چمچ ہے. اور اسی کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا جو نمک ہے میں نے پہلے بھی ڈالا ہے اور تھوڑا سا میں دوبارہ ڈال رہی ہوں. نمک، لیمن جوس اور اس کے علاوہ کیا کیا؟ ڈڑا مرچ. ٹھیک ہے. سویا ساس تقریباً 2 ٹیبل اسپون سویا ساس ہے. یہ 1 کلو چکن ہے. ٹھیک ہے. اور ساری بون لیس اور اس کو اچھے سے یہ میں نے مکس کر لیا ہے. اصولاً تو شیش تاک جو ہے یہ ہوتا ہی وہ ہے بون لیس، لیکن کیا بونس کے ساتھ بھی بنایا جا سکتا ہے؟ نہیں بونس کے ساتھ نہیں بنایا جاتا ہے. سٹکس پہ ہوتا ہے کیونکہ بس جسٹ اپنے سٹک کے ساتھ ہی اس کو کھانا ہے. پیپریکا پاؤڈر ہے. ٹھیک ہے. تقریباً وہ بھی میں نے 1 ٹیبل اسپون لیا ہے. تو رنگ اس میں پیپریکا پاؤڈر سے آ رہا ہے. ہاں جی بالکل ایسے ہی ہے. اور اس میں جو ایڈیشن کر رہی ہوں یوزلی ویسے شیش تاک ڈفرنٹ طرح کے ہوتے ہیں. میں اس میں تھوڑی سی کریم کا بھی ایڈ کروں گی. اس سے جو اس کا ٹیسٹ ہے وہ اچھا آ جائے گا. بہت زیادہ نہیں ڈالی، صرف 2 ٹیبل اسپون. اچھا میری جو فیوریٹ وہ ہوتا ہے نا اس میں وہ جیسے آلپرس کریم ہے. ہاں جی. تو اس کی ایک فریشنس ہے چونکہ اس کی ایک اپنی اسموتھنس ہے اور ایک گاڑھی ہے. تو آپ کھجور کو اگر لگا کے کھائیں نا کریم میں، یہ جیسے آج کل اسٹرابریز آئی ہوئی. ہاں جی تو بالکل. آپ نے اسٹرابریز کے اوپر صرف آپ ملائی جو ہے وہ ڈال لیں اور اگر آپ اس میں چینی ایڈ کر لیں اور آپ کر سکتے ہیں تو اتنے مزے کا یہ فوری کوئک سا ایک بن جاتی ہے نا چیز. بڑی ریفریشنگ سی بھی ہوتی ہے اور کوئی تردد بھی اتنا نہیں ہوتا اور کھانے میں بھی بہت مزے. اور اس میں نے لاسٹ میں ڈالا ہے اوریگینو. آپ ڈرائی اوریگینو پاؤڈر بھی ڈال سکتے ہیں. اور اس کو میں ذرا فلیم بھی ساتھ ساتھ آن کر دوں. چولہا جلانا دنیا کا سب سے مشکل کام ہوتا ہے، لیکن آج نہیں جل رہا ہے. 1 سیکنڈ میں دوسرے والا چلے. آج لگتا ہے چولہا ہمارا جو گیس ہے وہ پیچھے سے بند ہے. اس کو آن کرواتے ہیں. اتنی دیر کے اندر ہم اس کو اچھے سے سیخوں میں پرو لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سیخوں پہ پرونے کے بعد ہم اس میں آئل ڈالیں گے. جی. آئل کون سا؟ ہم ڈالڈا کوکنگ آئل ڈالڈا کوکنگ آئل ڈالیں گے لیکن ہم توے کے اوپر اس کو کریں گے. پین میں نہیں کریں گے؟ نہیں، اس کے اندر ہم بنائیں گے چکن جلفریزی. اچھا. اب یہ دیکھیں اسی کے ساتھ ساتھ توے میں ڈالنے سے پہلے میں نے اس کو سکیورز ملتے ہیں، ان کو سکیورز بولتے ہیں. اور ہماری جو گیس ہے وہ بھی یہ دیکھیں ہماری گیس آن ہو چکی ہے. اچھا اب اس میں آئل ڈالنا ہے؟ ہاں جی آئل ڈالڈا کوکنگ آئل ہے. ٹھیک ہے. یہ قریب اس میں ہم ڈالیں گے ڈالڈا جو ہے جس کے ساتھ آپ کو فورٹیفائڈ کا لفظ جو ہے وہ لکھا نظر آ رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو ایک ایسے پلانٹ پہ تیار کیا جاتا ہے جس میں اس کے اندر ایک تو جو اس کی قدرتی غذائیت ہے تیل کی وہ برقرار رہے. دوسرا ایڈیشنل اس کے اندر ایسے وائٹامنز ایڈ کیے جاتے ہیں جو کہ ہماری صحت کے لیے اور غذائیت کے لیے اچھے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مضر صحت جو کولیسٹرول ہے وہ اس سے پاک ہے. بالکل. سو اس میں ہمیں ایسا ہیلدی کولیسٹرول ملتا ہے جو کہ ہمارے جسم کو کام کرنے کے لیے چاہیے ہوتا ہے لیکن جو موٹاپے کی طرف لے کے جاتا ہے وہ والا اس میں کسی بھی طرح کی چکنائی یا کولیسٹرول شامل نہیں ہوتا. بالکل. اس میں جب بھی میں کوک بھی کرتی ہوں تو مجھے بالکل اس میں سموسے فرائی کریں، پکوڑے فرائی کریں، بالکل ہیلدی فیل نہیں ہوتا، مطلب ہیوی فیل نہیں ہوتا. بڑا ہیلدی احساس رہتا ہے. اچھا مجھے بتائیں کہ یہ جو اب ہو رہا ہے اس پہ فرائی ہو رہا ہے توے کے اوپر. ہاں جی. تو توے کے اوپر ہی کرنا ہوتا ہے یا اس کا کوئی اور آپشن؟ آپ اس کو گرل جو پلیٹر ہے جس کے اوپر لائنز ہیں آپ اس میں بھی کر سکتے ہیں. اچھا اس کا اور کلر بہت اچھا آ جائے گا. دوسرا آپ اس کو فرائنگ پین میں بھی کر سکتے ہیں. توے میں اس لیے کر رہی ہوں کہ یہ جو ہماری سٹکس ہیں یہ فرائنگ پین جو بہت بڑے سائز کا ہوگا اس میں ہوگا. توے میں یہ ہے کہ ہمیں تھوڑی اسپیس مل جاتی ہے. تو یہ دیکھیے
ये भी सारे मैंने इसमें लगा दिए हैं और इसको मैं कर लूँगी अच्छे से कुक। इसको लगेंगे 15 से 20 मिनट, ठीक है, और ये कुक हो जाएगा। और इसी के साथ साथ अब हम जेल फ्रेजी की तरफ आ जाते हैं। बिल्कुल ठीक। सो ये हमने, अच्छा इसके दो जो चिकन के वो होते हैं पीसेस, उनके दरमियान बाजू का आपको लगता है कि इतना नहीं कुक हुआ, बिल्कुल उसके लिए सिर्फ पास्ते पे लगा के भी कर सकते हैं या लगाना ही इसी तरह? और ये नरम कैसे होंगे, इसको टेंडराइजर भी लगाना है? इसीलिए मैं कह रही हूँ कि जब इसको हमने मैरिनेशन लगानी है तो वो जो हमारी मैरिनेशन है वो 4 घंटे लगना बहुत जरूरी है। और इसका मतलब है सुबह से आप इसको मैरिनेट करके रख दें। और अब हम इसमें डालेंगे डालडा कुकिंग ऑयल है जलफ्रेजी बनाने के लिए। सबसे पहले हम इसमें, अच्छा वैसे ना ये इस दफ़ा रमज़ान भले उस तरह से नहीं उसकी वो रौनक है जैसी कि रमज़ान की होती है, लेकिन इंशाल्लाह ये भी गुजर जाएगा। लेकिन जो हमारी सहरी और इफ्तार के मामलात है ना, घर के अंदर जब आप घर चीज़ें ज़्यादा बनाते हैं ना तो ज़्यादा सेहत बख्श होती हैं। और ये डालडा में अगर हम बना रहे हैं और कोशिश करें कि डिफरेंट ऐसी घर वालों के लिए चीज़ें बनाएं तो हमारी रिवायत भी बरकरार रमज़ान की जी, और हमारी जो एक सेहत और तंदुरुस्ती के साथ जो एक कमिटमेंट है कि हम अच्छा साफ सुथरा खाएं। इसको क्या करना है? अभी बस जैसे ये कुक होगा ऑटोमेटिकली ये एक ऑमलेट की शक्ल आ जाएगी। फिर इसको हम यहीं पर कट कर लेंगे और इसको निकाल लेंगे। निकालने के बाद दूसरी तरफ मैं जो इसकी मैरिनेशन है उसको बना लूंगी। ये जलफ्रेजी की मैरिनेशन, जलफ्रेजी की मैरिनेशन, ठीक है। और उसमें ये आप अंडा भी डालेंगे? उसमें मैंने अंडा डालना है। ये अंडा जो है हमारा लास्ट में जाएगा। और उससे पहले मैं जो जलफ्रेजी है यानी जो चिकन है हमारा, जो मैंने स्ट्रिप कटिंग में लिया है आधा किलो, ठीक है, ये आधा किलो चिकन लिया है स्ट्रिप कटिंग में। इसमें मैं डालूंगी नमक, बिल्कुल ठीक, कुटी लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, और इसी के साथ ले रही हूँ लाल मिर्च पाउडर। इतना सारा? हाँ जी, लाल मिर्च पाउडर ज़्यादा जाएगा क्योंकि अभी इसमें सारी वेजिटेबल्स भी जानी है, दही भी जानी है, अंडा भी जाना है, तो वो बिल्कुल इसका इक्वल हो जाएगा। ठीक है। हल्दी लेंगे तकरीबन ½ टी स्पून, गरम मसाला पाउडर लेंगे ½ टी स्पून, और काली मिर्च लेंगे ½ टी स्पून, और जीरा और साबुत धनिया तकरीबन 1 टेबल स्पून इसमें ऐसे डाल देंगे और इसको करेंगे लेमन जूस के साथ अच्छे से मिक्स। ठीक है, इसको मिक्स करने के बाद ये देखिए हमने स्ट्रिप कटिंग में ये किया हुआ है, प्याज को भी ऐसे ही किया है, और साथ साथ हम इसमें डालेंगे तकरीबन ½ कप जो है वो दही का डालेंगे। इतना सारा दही? ½ कप दही डालेंगे, इसी दही के अंदर ये कुक होगा। अच्छा ठीक है, फिर पानी वगैरह नहीं डालना? पानी वगैरह जो हमें चीज नहीं डालनी। आपको वेजिटेबल्स में या मीट में पानी की जरूरत नहीं पड़ती। अक्सर लोग बहुत ज्यादा पानी डाल देते हैं तो जो चिकन है उसकी खुद की ग़िज़ाइयत भी खत्म हो जाती है। ठीक है, सो इसमें होता भी यही है कि बहुत ओवर कुक नहीं होता, ये बस अच्छा गला हुआ होता है और सब्जियां भी टेंडर होता है और बड़ा टेस्ट बड़ा अच्छा होता है इसका। सब्जियां जो क्रंची हैं तो उसका मतलब सब्जियां एंड पे डालेंगे? हाँ जी बिल्कुल, जैसे हम इसमें से अंडा निकाल लेंगे उसके बाद हम चिकन ऐड करेंगे। चिकन हमारा ड्राई होगा और चिकन के अंदर ये देखिए मैंने टोमेटो पेस्ट, टोमेटो प्यूरी और थोड़ी सी 3 से 4 टेबल स्पून केचप, इनको मिक्स करके मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। ये मैं डालूंगी। डालने के बाद जैसे ये ड्राई हो जाएगा तो तीनों वेजिटेबल शिमला मिर्च, प्याज और टमाटर वो डाल के मैं इसको दम दे दूंगी 2 से 3 मिनट के लिए। बिल्कुल सही। अच्छा ये ऑमलेट तो यहाँ पे बनना शुरू हो गया है, अब जैसे ये ऑमलेट बनेगा तो हम इसको डिश आउट कर लेंगे। तो इसको साइड कैसे पलटाएंगे इसकी? नहीं, इसकी पलटाएं एक मिनट अपनी, इसको यहीं पे चॉप कर देना है हमने। अच्छा इसको यहीं पर ही? हाँ जी, ऐसे कर देंगे, बस छोटे टुकड़ों में ये हो जाएगा। जैसे हमारा चाइनीज उसमें डलता है उसी तरह? बिल्कुल तो वो तो फिर ऐसे मिक्स भी किया जा सकता है? नहीं, वो मुझे जरा टुकड़े जो है ना इसके बड़े चाहिए। अच्छा, ये देखिए अभी हमारा नॉन स्टिक पैन है, अगर हमारा दूसरा पैन होता तो हम बिल्कुल इसको स्ट्रिप नाइफ के साथ बिल्कुल स्ट्रिप की कटिंग में काटते। ठीक है, सो ये हमारा जो है अंडा फ्राई हो गया एंड इसके बाद अब इसमें हम थोड़ा सा इसको और कुक करके हाँ। जैसे ही अंडा निकल जाएगा तो हमारा मैरिनेट किया हुआ ये जो चिकन स्ट्रिप्स हैं जलफ्रेजी की, इसको हम इसमें ऐड करेंगे, इसको कुक करेंगे। दही जो है वो ड्राई हो जाएगा, उसके बाद हम इसमें जो केचप और साथ में हमने टोमेटो प्यूरी और पेस्ट जो मिक्स किया है वो इसमें ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद लास्ट में तीनों वेजिटेबल्स डाल देंगे। और डालडा के ये पैगाम भी है कि इस दफ़ा आप इनके पूरे जितना भी इनकी वेराइटीज़ हैं, वेरिएशंस हैं और जो सारी रेंज है उस पर 200 रुपए की बचत भी पा सकते हैं। सो ये हमारा जो अंडा है इसको मैंने चॉप कर लिया। ठीक है, और अब हो भी गया? हाँ जी बिल्कुल हो गया। इसको मैं ऐसे ही निकाल दूँ। ये मैंने अंडा सारा निकाल लिया, ये हम लास्ट में इसमें डालेंगे। और अब इसमें इसी ऑयल में थोड़ा सा और ऑयल डालेंगे। ऑयल डालने की जरूरत है? वैसे इतनी जरूरत नहीं है अभी, फिल वक्त ये दही में ही कुक होगा।
ٹھیک ہے. اور ہم نے دہی میں جو چکن کی اسٹرپس ہیں اس کو ڈال کر ہم نے ڈھک دینا ہے. اب کیا ہوگا آگے اسٹیپ کیا ہے؟ اس کو کور کر دیں گے. جیسے ہی ہمارا جو دہی ہے وہ ڈرائی ہو جائے گا, خشک ہو جائے گا, ہمارا چکن آلموسٹ گل جائے گا. اس کو 5 سے 7 منٹ لگیں گے. اور اس کے بعد یہ جو میں نے آپ کو بتایا ہے ٹماٹو پیوری, کیچپ اور ٹمیٹو پیسٹ, یہ 2 ٹیبل اسپون سارا ہے, یہ مکس کر کے میں اس کے اندر ایڈ کروں گی. ایڈ کرنے کے بعد لاسٹ میں یہ انڈا اور تینوں ہماری جو ویجیٹیبلز ہیں, یہ دیکھیں یہ بھی کیپسیکم بھی ہے اور یہ ٹماٹر بھی ہیں اور یہ انین, یہ سلائس کٹنگ میں ہے, وہ میں اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو ٹاس کروں گی. اور اس کے بعد میں اس کو ڈش میں نکال لوں گی. سرو کر سکتے ہیں اس کو وائٹ رائس کے ساتھ اور ساتھ میں پراٹھوں کے ساتھ. ویری گڈ. سو آپ یہ ٹرائی کیجیے گا آج کے ہماری دونوں چکن ریسیپیز, اور اس کے ساتھ ہی میں بریک کے لیے رکوں گی. بریک کے بعد پھر آپ سے ملاقات. خوش آمدید. رمضان المبارک کا سلسلہ ہے اور مجھے بھی معلوم ہے کہ ہم سب لوگ جو ہیں وہ ڈرے ہوئے ہیں, اس لیے کہ واقعی یہ وبا ایسی ہے. آپ ہر روز اگر دنیا میں ہونے والی ہلاکتوں کا ذکر سنیں تو انسان خوف سے کانپ جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ جو آزمائش ہے یہ کتنی سخت ہے. یہ شکر ہے کہ ہمارے اوپر اتنے معاملات جو ہیں سنگین نہیں ہیں, لیکن کل پرسوں ہی مجھے اپنے ارد گرد بھی کچھ ایسے لوگوں کا پتہ چلا کہ جن کے ہاں کورونا کی وجہ سے ہلاکتیں ہو رہی ہیں. تو جب میں ارد گرد دیکھتی ہوں نا آتے جاتے ہوئے اسٹوڈیو میں, اور بہت سارے لوگ جو ہے مجھے اپنے اسٹوڈیو میں بھی کہنا پڑتا ہے کہ ماسک لگاؤ اور ماسک ناک کے اوپر لگاؤ اور ماسک کو ٹھیک طریقے سے لگاؤ کہ آپ کا چہرہ جو ہے وہ پورا ماسک کے اندر آ رہا ہو, آپ ہاتھوں کو دھوئیں. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جسے بہت زیادہ فالو کرنے کی ضرورت ہے. اگر حکومت نے یہ انتظامات کیے ہیں کہ لاک ڈاؤن کیا ہے تاکہ اس کا پھیلاؤ جو ہے وہ روکا جا سکے, تو ہماری بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ ہم اس کے اوپر تھوڑا سا عمل کریں. مجھے بہت اس پہ مجھے فیل ہوتا ہے تحسین سکینہ کہ ہم لوگ کوئی سیریس نہیں لیتے اور ہم لوگ اس کو تھوڑا سا نا نظر انداز کرتے ہیں اور لائٹ لیتے ہیں. بالکل ایسے ہی دیکھنے میں آ رہا ہے کہ لوگ اس چیز کو ابھی تک جیسے سمجھنا چاہیے تھا ویسے نہیں سمجھ رہے. بالکل. اچھا چلیں, ہم آج رمضان الکریم کے حوالے سے ٹرانسمیشن میں بیٹھے ہوئے ہیں. رمضان کریم تو کچھ کلام ایسا کہ جو ہمارا اس وقت صورتحال, ہم اپنے رب سے دعا مانگیں اس وبا کے حوالے سے, اس مسئلے کے حوالے سے, یا ویسے ہی اس کو یاد کریں. بالکل بہت ہی خوبصورت کلام ہے. میرا البم نعت کا ہے, اس کے اندر سے یہ کلام ہے, بہت خوبصورت کلام. مقدر سو گئے تھے اب جگانے کا وعدہ ہے. مقدر سو گئے تھے اب جگانے کا ارادہ ہے. مقدر سو گئے تھے اب جگانے کا ارادہ ہے. در سرکار دو عالم پہ جانے کا ارادہ ہے. در سرکار دو عالم پہ جانے کا ارادہ ہے. نہ سوچا ہے کبھی طیبہ کی گلیاں چھوڑ جانے کا. نہ سوچا ہے کبھی طیبہ کی گلیاں چھوڑ جانے کا. نہ سرکار کے در سے اٹھانے کا
इरादा है, ना सरकार के दर से उठाने का इरादा है। सलामों के बना लो हार, कुछ गजरे दरूदों के। सलामों के बना लो हार, कुछ गजरे दरूदों के। अगर सरकार को घर में बुलाने का इरादा है, अगर सरकार को घर में बुलाने का इरादा है, अगर सरकार को घर में बुलाने का इरादा है। मुकद्दर सो गए थे अब जगाने का इरादा है। सुभान अल्लाह। टाइम फॉर ब्रेक, ब्रेक के बाद मिलते हैं। इसको रमज़ान भी मिला और फिर भी वो अनजान है। रमज़ान करीम, रमज़ान करीम, रमज़ान करीम, सल्लल्लाहु रमज़ान करीम, सल्लल्लाहु अज़ीम रमज़ान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल आराफ में जो वाक़या बयान हुआ है बनी इसराइल का और हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का, उसी वाक़े को उसी जगह से जारी रखते हुए जहाँ तक मैंने आपको सुनाया था, एक और कौल जो है अल्लाह पाक का वो सूरतुल शुअरा में हमारे सामने आता है। तो हमने मूसा अलैहिस्सलाम को वही फरमाई कि दरिया पर अपना असा मारो, तो जब ही दरिया फट गया और हर हिस्सा हो गया जैसे बड़ा पहाड़। ये एक हमें एक क्लियर अल्लाह ताला की तरफ से कुरान में वाक़या जो है वो बयान मालूम होता है। और इसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को साथ लेके चल पड़े, इस खौफ से बेखतर होकर के फ़िरौन उनका पीछा करेगा और सामने दरिया है। जब दरिया के किनारे पहुंचे तो उन्हें हुक्म हुआ कि अपना असा जो है वो दरियाई नील पर मारें। आपने अल्लाह के हुक्म से वो असा जो है वो दरिया पे मारा, तो दरिया में एक रास्ता बन गया, जो मैंने अभी आपके सामने आय मुबारका तिलावत की है। इस हुक्म के मुताबिक उस रास्ते पर चलते हुए बनी इसराइल ने बाहिफाजत वो दरिया जो है वो पार कर लिया, जबकि अपने पीछे फ़िरौन के आते हुए लश्कर को देख रहे थे। और एक जो रिवायतें हैं उसमें फ़िरौन को भी ये एहसास हो चला था कि ये सामने वो अपने मोजज़ात होते देख रहा था कि दरिया जो है वो इस तरह से दो टुकड़ों में तकसीम हो रहा है, और उसको अंदाज़ा हो रहा था कि ये सारे मामलात जो है ये रब्बानियत की दलील हैं, लेकिन वो उसको मानने के लिए और उस पर जिसे कहते हैं सर तस्लीम खम करने के लिए अभी तक भी तैयार न था। नतीजतन उसने अपने लश्कर को हुक्म दिया और उसी शुरू किया बनी इसराइल का। और हज़रत मूसा समेत बनी इसराइल के सब लोग जब दरिया के दूसरे किनारे पे उतर गए तो हुक्म हुआ कि अपना असा दोबारा दरिया पे मारिए। जब आपने दोबारा वो असा मारा तो वहाँ से वो रास्ता जो कि बना हुआ था वो ख़त्म हो गया और दरिया के दोनों पार्ट आपस में मिल गए, और ये फ़िरौन जो है अपने तमाम लाओ लश्कर समेत गर्क हो गया। ये कहते हैं कि काफ़ी अरसे के बाद फ़िरौन की लाश जो है वो दरिया ने उगल दी थी, और वो उगली हुई लाश का, जैसे मैंने आपको बताया कि ये पहली और वाहिद दुनिया की तारीख़ की मिसाल है, जिसे अल्लाह ताला ने कहा था कि मैं तुम्हारे लिए मैं तुम्हें दुनिया के लिए इबरत बनाऊंगा। और ये आय मुबारका में अल्लाह ताला का ये हुक्म है, उसका एक तंबीह है, उसका वाज़ेह पैगाम है। तो फ़िरौन की हनूत शुदा लाश आज तक हमारे लिए जो है वो एक तंबीह है। जब ये बनी इसराइल दरिया क्रॉस कर चुके और दरिया के पार उतरने उन्होंने इस अल्लाह ताला की इस मोजज़े का मुशाहिदा भी कर लिया, तो वहाँ पर एक और वाक़या जो है इसी सूरह मुबारका में बयान होता है। वो ये कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से वो कहते हैं वहाँ पे देख कर लोगों को बुतों की परस्तिश करते हुए कि हमारा भी कोई ऐसा ही खुदा होना चाहिए।
اور جو راوی ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ بہت سارے بت جو ہیں وہ اس میں گائے کی شکل کے مشابہ تھے. آپ نے ان کو ان پہ روکا تو آپ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے لیے کوہ طور پہ تشریف لے جاتے ہیں تاکہ پیغام الہی اور ان لوگوں کی تسلی اور ہدایت کے لیے کوئی ایک واضح ایسا سلسلہ ہو جس میں تمام احکامات خداوندی سامنے ہوں تاکہ وہ سب کے لیے اس کی پیروی کرنا آسان ہو. جب آپ طور پہ تشریف لے جانے لگتے ہیں تو اس وقت اپنے بھائی ہارون کو اپنے پیچھے ایک متولی بنا کر مبعوث کرتے ہیں تاکہ وہ قوم کے معاملات پر اور ان کے رشد و ہدایت کے معاملات پر نگاہ رکھیں. آپ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ کوہ طور پر تشریف لے جاتے ہیں. 30 راتوں کے لیے جانے کا وعدہ ہوتا ہے لیکن وہ بڑھ کر 40 ہو جاتی ہیں. وہاں پر جا کر آپ اپنے رب سے، چونکہ موسیٰ کلیم اللہ ہیں، ایک فرمائش کرتے ہیں، خواہش کا اظہار کرتے ہیں کہ اے میرے رب، میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں. تو حکم آتا ہے کہ تو مجھے کبھی نہیں دیکھ سکتا، لیکن آپ کے اصرار پر جو تجلی ہے اس کا اتنا نور ہوتا ہے کہ کوہ طور جل کر خاکستر ہو جاتا ہے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش میں ہو جاتے ہیں. جب ہوش میں آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں اور 40 راتوں کی اس عبادت کے بعد آپ کو جو ہے وہ کتاب عطا ہوتی ہے. وہ تمام تختیوں کی صورت میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے قرآن میں کہ وہ تختیاں جو ہیں وہ عنایت ہوتی ہیں توریت کی، اور آپ وہ لے کر اپنی قوم کی طرف واپس آتے ہیں. لیکن یہاں پر تو نقشہ ہی بدلا ہوتا ہے. وہ قوم جس نے خود مشاہدہ کیا فرعون کے ظلم و ستم کا، وہ قوم جس میں حضرت یوسف علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام جیسے جلیل القدر جو ہیں وہ پیغمبر گزرے ہیں، جو داؤد علیہ السلام جو ہیں، وہ قوم جو ہے وہ اس صورتحال پہ آمادہ نظر آتی ہے انہیں، جس میں آنے والے سلسلے میں بھی پیغمبروں کی لڑیاں چلنی ہیں. اور یوسف علیہ السلام کو وہ دیکھ چکے ہیں. وہ دیکھتے ہیں کہ سامری نے، جو کہ ایک وہاں پر کہتے ہیں ایک جادوگر تھا اور اس کے اندر ابھی جو ہے ایمان راغب نہیں تھا، اس کے اندر ایمان اچھی طرح راسخ نہیں ہوا تھا. اس نے یہ کوشش کی کہ میں اپنی قوم کو کسی طرح سے دوبارہ سے بہکا سکوں، اور وہ قوم جو کہ حضرت موسیٰ کے جانے سے پہلے ہی ان سے ایک دیکھے جانے والے خدا کی فرمائش کر رہی تھی، اس نے ان سے سونے کے زیورات لے کر انہیں پگھلا کر ایک بھٹی میں اور اس کو ایک بچڑے کی شکل دی، اور اس بچڑے میں اس نے ایک ایسا قدرت کی تھی، اور وہ قدرت یہ تھی کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب یہ فرعون کا لشکر غرق ہو رہا تھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام اپنی سواری پہ ہمراہ تھے، اور جہاں جہاں اس سواری کے قدم پڑتے تھے وہاں وہاں اس میں سے زندگی کی نمو ہوتی تھی. اور اس چیز کو سامری نے دیکھ لیا تھا اور اس نے وہ مٹی اٹھا کر محفوظ کر لی تھی، اور وہ مٹی جب وہ ڈالتا تھا اس بچڑے میں تو اس میں سے آواز آتی تھی جیسے کہ وہ خود بول رہا ہو. اور اس کرشمے کو دیکھ کر وہ لوگ جو ہیں وہ اتنے مسحور ہوئے کہ وہ اس کو خدا سمجھ بیٹھے. لاہور میں مغرب کی اذان کا وقت ہونے میں 30 منٹ باقی ہیں. ہیں بنی اسرائیل میں، اور انہیں بچڑے کی محبت اور بچڑے کی اطاعت کا دیکھتے ہیں شکار تو بہت پریشان ہوتے ہیں، بہت نا امید ہوتے ہیں اور غصے میں آتے ہیں، اور اپنے بھائی ہارون کو بالوں سے پکڑ کر کھینچتے ہیں. قرآنی جو تمثیل بیان کی گئی ہے، اور کہتے ہیں کہ تم نے یہ کیا کیا؟ تو حضرت ہارون علیہ السلام انہیں بتاتے ہیں کہ یہ لوگ میرے قتل کے در پہ تھے، اس لیے میں بے بس تھا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہیں وہ اپنی قوم کو سرزنش کرتے ہیں. بعد انہیں حکم ہوتا ہے کہ 70 لوگ جو ہیں وہ لے کر آپ جاتے ہیں کوہ طور پہ واپس. یہ 70 لوگ جو ہیں یہ کون تھے، یہ کیا تھے، اس کے بارے میں مختلف احادیث، مختلف راوی ہیں کہ یہ 70 لوگ وہ تھے جو کہ ان میں جن کو انہوں نے نمائندہ اپنا منتخب کیا تھا تاکہ انہیں لے کے جایا جائے. مطلب تو یہ تھا کہ یہ 70 لوگ قوم کے بہاف پر جا کر آہذاری کریں گے، اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کریں گے. لیکن طور پہ جا کر ان 70 لوگوں نے ایک اور خواہش کا اظہار کیا، اور وہ خواہش یہ تھی کہ ہم اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں. یہ بنی اسرائیل کی طرف سے مسلسل اس طرح کی خواہشات اور فرمائشیں تھیں کہ جس کا رب نے قرآن پاک میں مسلسل ذکر کیا ہے. اور اگر ہم اپنی زندگیوں سے ریلیٹ کریں تو ہم بھی اللہ پاک کا کوئی معجزہ اپنی زندگی میں رونما ہوتے دیکھ کر کے وہ ہماری کس طرح سے غیب سے مدد کر دیتا ہے، پھر کسی اور چیز کی تلاش میں نکل پڑتے ہیں. انہوں نے جب یہ خواہش کی کہ ہم اپنے رب کو دیکھنا چاہتے ہیں تو اللہ کے حکم سے اور اس کے جلال سے ان سب کو موت آ گئی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اس بات پہ بہت نادم و پشیمان ہوئے کہ میری قوم جو ہے وہ کہے گی کہ یہ سب لوگ یہاں پر ہلاک ہو گئے، اور جو آپ کی یہاں پر گفتگو آتی ہے اس کا خلاصہ کچھ اس طرح سے ہے کہ
اللہ جب یہ سرکشی کر رہے تھے اس وقت ہلاک کر دیے جاتے, اب جب یہ تیرے پاس آئے ہیں اور اپنی قوم کی نمائندگی کرتے آئے ہیں تو ان کا ہلاک کیا جانا جو ہے وہ میرے لیے وجہ پریشانی ہے. تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں دوبارہ زندگی دی جاتی. یہ بھی ایک معجزہ ہے کہ وہ جو اپنے رب کو دیکھنے کی خواہش کر رہے تھے ان کو رب نے اپنا جلوہ اپنے حیو یا قیوم ہونے کی صورت میں دکھا دیا کہ وہ جو زندہ کرتا ہے اور وہ جو مارتا ہے اور وہ جو ہمیشہ سے ہے اور وہ جو ہمیشہ تک ہے. سو اپنے رب کی اس ایک طاقت اور قدرت کا نظارہ کرنے کے بعد یہ 70 لوگ جو ہے واپس آتے ہیں اور حکم ہوتا ہے کہ جن سب لوگوں نے سرکشی کی تھی وہ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کریں. آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنے کا یہ حکم جو ہے وہ مانتے ہیں توہان و کرہن, اور اس کے باوجود بھی ان کی نافرمانیوں کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رہتا ہے, اور یہ نافرمانیاں کسی صورت میں بھی ختم نہیں ہوتی. حتیٰ کہ ایک اور جگہ پہ ذکر کیا گیا ہے کہ پہاڑ ان کے سروں پہ معلق کر دیے گئے. وہ جو تختیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے غصے میں پھینک دی تھیں وہ اٹھائیں, اور ان کے بعد اپنی قوم کو جب ان کا پیغام دیا اور اس پہ وعدہ لیا کہ وہ اس پہ قائم رہیں گے تو وہ اس پہ بھی حیل و حجت کر رہے تھے جب تک کہ پہاڑ جو ہے اس کو ان کے اوپر معلق کر دیا گیا کہ اگر تم یہ نہیں کرو گے تو تمہارے اوپر یہ پہاڑ مار دیے جائیں گے, گرا دیے جائیں گے. اور اس کے بعد وہ وعدہ کرتے ہیں اور پھر ان کو حکم ہوتا ہے ایک قوم سے جا کے لڑنے کا, جس میں جو کہ عمالقہ قوم ہے جو بہت طاقتور ہے, جو بیت المقدس پہ اس وقت حکمرانی کر رہی ہے, اور ان کی طاقت سے خائف ہو کر اپنے رب کے اوپر اور اس کی طاقت کے اوپر یقین نہ رکھتے ہوئے یہ لوگ نامردی کا اظہار کرتے ہیں, اور اب جنگ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ لڑنے کے بجائے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اس جنگ سے کسی طرح سے پیچھا چھڑایا جا سکے, جس کے نتیجے میں وادی طیہ میں ان کے حصے میں ذلت اور رسوائی لکھ دی جاتی ہے. 40 سال تک یہ اس وادی میں روگردہ رہتے ہیں, اور اس کے بعد کہیں جا کر حضرت یوشع مختلف اور آزمائشوں میں سے گزرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے, حضرت ہارون علیہ السلام کا وصال ہوتا ہے, اور جو چشمے جو ساری طاقتیں جو فرعون کے حصے میں تھیں وہ ان کے حصے میں آتی ہیں. لیکن حضرت یوشع بن نون کے دور میں یہ ٹائم آتا ہے کہ جب یہ واپس جا کر قبضہ کرتے ہیں فلسطین کی سرزمین کے اوپر, اور وہاں پر بیت المقدس میں اپنا یہ قبلہ و کعبہ جو ہے اس کو اسٹیبلش کرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود بھی ان کا جو نافرمانیوں کا سلسلہ ہے وہ رکتا نہیں ہے, جس کے بعد ان پر یونانی بالآخر بہت ساری تواریخ سے گزرتے ہوئے یونانی جو ہیں وہ مسلط ہو جاتے ہیں, اور یونان کے بادشاہ کے ساتھ ساز باز کر کے آخری جو یہ نافرمانی کرتے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا ہے, اور جو ان کے اپنے عقیدے کے مطابق کہ انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا, لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک بلند درجے پہ اٹھا لیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تقریباً 300 سال بعد قسطنطین نامی ایک بادشاہ جو ہے یہ یونانی عیسائی بادشاہ بنا, اور اس نے وہ تمام چینجز کی, تبدیلیاں کی بائبل میں اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیغام میں, اور اس کے بعد اس کو ایک خانقاہی اور راہبی رنگ دیا جو کہ اصل اس کا نہیں تھا, اور اس کے بعد یہ تمام تبدیل شدہ مذہب جو ہے یہ اس نے وہاں پہ رائج کر دیا, یہ اس نے راسخ کر دیا. اور اس کے بعد صحابہ رسول کے دور میں آ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں دوبارہ بیت المقدس جو ہے وہ فتح ہوتا ہے اور وہاں پر مسلمانوں کی حکمرانی ہوتی ہے. اس کے بعد پھر ایک دور آتا ہے جب وہاں پہ رومی غالب آتے ہیں اور پھر صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ بیت المقدس کو آزاد کراتا ہے. اس طرح سے یہ سلسلہ جو ہے یہ مسلسل چلتا رہتا ہے. سو یہ بنی اسرائیل کے مختلف ایسے قصے, مختلف ایسے مظالم کی داستان جن میں سے چند سورۃ الاعراف میں بیان ہوئے جو میں نے آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ بیان کرنے کی کوشش کی. صدق اللہ العظیم. رمضان کریم رمضان کریم صدق اللہ رمضان صدق اللہ العظیم. اللہ رمضان صدق اللہ العظیم. خوش آمدید A+ کی خصوصی رمضان ٹرانسمیشن میں. اور ہمارا اس ٹرانسمیشن کا مطمع نظر یہ ہے
کہ آپ سب لوگ اپنے گھروں میں جب نزول قرآن کا یہ مہینہ جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع فرمائیں تو ضرور غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا ہے اپنی کتاب حکمت میں، اور خاص طور پہ ہر روز ایک سپارے کی جو تلاوت کرنے کا اہتمام ہم لوگ کرتے ہیں تو اس کو سمجھنے کا اہتمام جو ہے وہ بھی ساتھ ساتھ کریں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا قصہ جو ہے وہ اس میں اس کے کچھ حصے جو ہے وہ بیان ہوئے ہیں، جس میں ایک وہ بھی ہے جو وادی طیہ، جہاں پر ابھی میں نے پچھلی بریک میں قصہ جو ہے وہ چھوڑا۔ وادی طیہ ایک ہے، اور اس کے بعد وادی ایک ایسا صحرا جس میں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر کیا کیا معجزات جو ہے وہ نہیں دکھائے، جس میں ایک معجزہ یہ تھا کہ 12 چشمے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پتھر پہ اپنا عصا مارا اور اس میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور 12 قبیلے جن میں سے 10 جو ہیں وہ حضرت یعقوب کے بیٹے تھے اور 2 حضرت یوسف علیہ السلام کے بیٹوں سے چلنے والی نسلیں تھیں اور ان کے قبیلے تھے۔ ان 12 قبیلوں نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا صحرا جہاں پر کہ لاکھوں کی تعداد میں لوگ موجود ہیں، جو بے آب و گیا ہے، جہاں پانی بھی اللہ کے حکم سے ایک معجزے کی صورت میں عصائے موسیٰ سے نکل رہا ہے، وہاں نہ پانی ہے نہ کھانے کو کچھ ہے کہ کھیتی باڑی کر سکیں، سو اللہ تعالیٰ وہاں پر ان کے لیے ایک اہتمام کرتا ہے اور منت سلوہ جو ہے وہ نازل ہونا شروع ہوتا ہے، اور اس منت سلوہ جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک انتہائی نعمت ہے، یہ بعد میں اس کا بھی انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں کوئی گیہوں، کوئی ککڑی، کوئی زمین سے اگنے والی چیز جو ہے وہ عطا ہو، یہ بھی اللہ کے غضبناکی کا سبب بنا بعد میں۔ اور ایک ایسا بادل جو کہ مسلسل ان کے اوپر سایہ کیے رکھتا ہے تاکہ ان کو اس تپتی جھلستے ریگستان اور صحرا میں بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور اس کے کرم کا اندازہ ہو۔ لیکن اتنی کرم فرمائیوں کے باوجود یہ قوم جو ہے یہ باز نہیں آتی اور یہ اپنی نافرمانیوں اور سرکشیوں میں آگے بڑھتی چلی جاتی ہے، اور یہ تاریخ چلتے چلتے پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک پہنچتی ہے، اور اس کے بعد پھر جو ہوا وہ سب تاریخ کا حصہ ہے اور ہم سب اس سے بخوبی واقف ہیں۔ قرآن پاک کے مختلف اپاروں میں اور مختلف آیت پاک میں ان واقعات کا تسلسل جاری رہے گا، اور جیسے جیسے جاری رہے گا ہم اپنی وساطت اور اپنی طاقت بھر، اپنی مقدور بھر کوشش کرتے رہیں گے کہ آپ کے سامنے ان موضوعات کا احاطہ جو ہے اور خلاصہ جو ہے وہ پیش کرتے رہیں۔ میرے ساتھ آج تسکین سکینہ بھی موجود ہے، اور افطار کا وقت جو ہے بالکل قریب ہے، اور یہ وقت بہت ساری دعائیں مانگنے کا ہے، سو اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادتیں، ریاضتیں قبول و منظور فرمائے، ہمیں اخلاص عطا فرمائے، ریا سے پاک کرے، ہمارے تمام پوشیدہ اعلانیہ گناہ جو ہیں وہ معاف فرمائے، اور ہمیں بخش دے یہ عذاب کی صورتحال، یہ پریشانی کی صورتحال جو ہے کرونا کی صورت میں، ہر گھر میں آسانیاں عطا فرمائے، رزق دے، بیماروں کو صحت دے، اور ہر گھر میں اللہ تعالیٰ سکون اور برکت جو ہے وہ عطا فرمائے، آمین۔ میں چاہوں گی کچھ کلام کے ذریعے سے بھی ہم اپنے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ ارے لوگو ارے لوگو تمہارا کیا بات فیل دامن مرتضی، میں بتاؤں کہ مجھے کیا ملا، کہ علی ملے تو نبی ملے، جو نبی ملے تو خدا ملا۔ ارے لوگو تمہارا کیا میں جانوں، میرا خدا جانے، میں جانوں میرا اللہ جانے۔ ارے لوگو تمہارا کیا میں جانوں، میرا خدا جانے، میں جانوں میرا مولا جانے۔ جو زر مانگو تو بے زر ہوں، جو سر مانگو تو حاضر ہوں، جو زر مانگو تو بے زر ہوں، جو سر مانگو تو حاضر ہوں۔ مکھ موڑوں تو کافر ہوں، میں جانوں میرا خدا جانے، میں جانوں میرا اللہ جانے۔ چڑھا منصور سولی پر، جو واقف تھا وہی دلبر،
कराची में मगरिब की आजान का वक्त होने में 30 मिनट बाकी हैं। तू जिंदगी के लिए इस तरह पैदा कर, चढ़ा मंसूर सूली पर, जो वाकिफ था वही दिलबर। अरे मुल्ला जनाजा पढ़, मैं जानू मेरा खुदा जाने, मैं जानू मेरा अल्लाह जाने, मैं जानू मेरा मौला जाने, मैं जानू मेरा खुदा जाने। रमजान करीम रमजान करीम सल्लल्लाहु الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدًا رسول الله أشهد أن محمدًا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. کے آشیاں نیکی کیا بات ہے، آپ کے آستانے
کی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے۔ ایک گھر جو ملے شہر سرکار میں، پھر تو ایسے ٹھکانے کی کیا بات ہے۔ ہاں جی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ لاکھ نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے۔ لاکھ نانے بھی ہیں اور نواسے بھی ہیں، ابن حیدر کے نانا کی کیا بات ہے۔ ہاں جی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ فاطمہ علی اور حسن و حسین، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے۔ فاطمہ علی اور حسن و حسین، پنجتن کے گھرانے کی کیا بات ہے۔ ہاں جی کیا بات ہے، کرم کے آشیانے کی کیا بات ہے، آپ کے آستانے کی کیا بات ہے۔ صدق اللہ العظیم، رمضان کریم رمضان کریم، صدق اللہ